تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن في صحبة الأبرار وصفوة ایمان کیا ہے؟ لوگوں کا عموماً خیال یہ ہے کہ ایمان محض ایک عقیدہ ہے، ان چیزوں پر یا ان باتوں پر جن کا ادراک انسان کے عقل و حواس سے بالاتر ہے، یعنی جو چیز انسان کے سمجھ میں نہیں آتا، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور حسی ادراک اس کا یا عقلی درک اس کا اس چیز کو پہنچ نہیں پاتا، اور پھر اس چیز کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس چیز کو ماننے کا نام عقیدہ ہے، اور اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا خیال، اور وہ لوگ جو کچھ جہاندیدہ ہے، مذہب سے کچھ واقف کار ہے، یا جن لوگوں کا تعلق دین و مذہب کے ساتھ، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایمان ہے تو ایک عقیدہ، مگر یہ محض عقیدہ نہیں کہ بس ایک آدمی نے بات کہا اور ہم نے اس کو مانا، یا ایک چیز کے بارے میں کسی نے ہمیں خبر دی اور اس کو ہم نے مانا، بلکہ اللہ کا پیغمبر ایک خبر دے، اس خبر کو بغیر کسی مشاہدے کے جب ہم مانیں گے تو اس ماننے کو ایمان کہا جاتا۔ ایک نبی، ایک پیغمبر اللہ کی طرف سے ایک خبر دے، اللہ کی ذات کے بارے میں خصوصاً، وحی کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، احوال برزخ کے بارے میں، احوال قیامت کے بارے میں، دوبارہ مردے زندہ ہونے کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، تو ان خبروں پر ایمان لانا، عقیدہ رکھنا یقین کے ساتھ، اس کو ایمان کہا جاتا۔ مگر ادھر ایک بات انہوں نے کہی جو ہمارے مشاہدے میں نہ آ سکتے ہو، جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہو، جو ہمارا عقل و حواس سے بالاتر ہو، تو اس تعریف پر بھی جو مذہب بیزار لوگ، جو آزاد خیال لوگ ہیں، وہ اعتراض کرتے کہ ایک چیز کو آپ سمجھتے نہیں تو پھر آپ اس کو مانتے کیسے؟ جب آپ کو ایک چیز آپ کے ہوش و حواس سے، آپ کے عقل و حواس سے بالاتر ہے، اس کو آپ کس طرح مانتے؟ جو ایک چیز کو جو آپ خود نہیں سمجھتے، دوسروں کو کس طرح سمجھاتے ہو؟ آپ کو چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کو آپ کیسے مانتے ہو؟ جبکہ آپ کا عقل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں، ایک چیز سے آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ دوسروں کو کس طرح اطمینان دیں گے؟ جب ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، تو قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ بالکل انبیاء کرام غیبی امور کے بارے میں ضرور بتاتے، غیبی امور کے بارے میں ضرور خدا کی طرف سے خبر دیتے، مگر وہ جو اخبار ہے وہ بلا دلیل نہیں ہوتے، بلا ثبوت نہیں ہوتے، وہ ایسی باتیں نہیں ہوتی جو انسان کے عقل سے بالاتر ہو، بلکہ جو تعلیمات ہوتی ہیں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے، وہ علم و عقل کے خلاف نہیں ہوتے۔ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 35 میں، وہاں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جب تک ایک چیز کا آپ کو علم نہیں، اس چیز کے پیچھے آپ مت پڑھ، اس چیز کو مت اپنا کہ تیرے سے پوچھا جائے گا آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، دل دماغ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک چیز کو آپ نہیں جانتے تھے، اس کو آپ نے کیسے مانا؟ اس کے پیچھے آپ کیوں پڑے؟ یہ ہے قرآن۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں
ایک بات نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ العلم قبل القول والعمل، پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد عمل کرو، اس کے بعد بات کرو۔ پہلے علم، اس کے بعد عمل، اور اس کے بعد بات۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیات 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے مومنین کا جو شان ہے، جو ایمان والے ہوتے، ان کی صفت اللہ اس طرح بتاتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، باقی باتوں کو تو چھوڑیے، جب قرآن کی آیاتیں ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، ذکر ہوتی ہے، تو وہ اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح ان پر نہیں گر پڑتے، اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح ان آیاتوں پر نہیں گر پڑتے، بلکہ ان میں تدبر کرتے، تفکر کرتے، اس کے بعد اس کو اپناتے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت 105 میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، کہہ دیجئے اے رسول، ہادہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہیے اے رسول کہ میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بلا ثبوت نہیں، بلا دلیل نہیں، بلا علم نہیں، بے سمجھے نہیں، بن دیکھے نہیں، بلکہ علی بصیرۃ، سمجھ کے ساتھ، علم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا، انا ومن اتبعنی، میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، لوگوں کو علم و دلیل کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی شیوا ہے۔ تو ان کے پیروکار اگر ایمانیات کو خود نہیں سمجھیں گے، خود نہیں سمجھیں گے، تو دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ میرے پاس لاجک نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، تو میں دوسروں کو کیا ریزن لاجک دوں گا؟ اسی لیے تو جو مذہب بیزار لوگ اعتراض کرتے کہ ایمان والوں کے پاس دلیل نہیں ہوتا، مذہب والوں کے پاس دلیل نہیں ہوتا ہے، دین والوں کے پاس دلیل نہیں ہوتا، یہ دین، یہ مذہب، یہ غیر عقلی چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن، کوئی لاجک نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، پیغمبر کی تعلیمات کو غور و فکر سے ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں، تو وہاں دلیل ہی دلیل ہے، علم ہی علم ہے۔ آپ نے ایک مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا تو سنا ہوگا، جب ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ کی آیات نمبر اس میں 260 میں، تو خود ابراہیم علیہ السلام اللہ کو کیا فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد رکھو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی، کس طرح تو زندہ کرتے ہو، الموتى، مردوں کو، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہو۔ کون پوچھ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا ہے، اللہ سے دلیل مانگ رہا ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کوئی اس پر غصہ نہیں کیا، اس کو ایمان کے دائرے سے نہیں نکالا، اس کو مذہب کے دائرے سے نہیں نکالا، وہ تو اللہ کا نبی ہے، امام الناس ہے، ایک معمولی آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قال اولم نؤمن، اے ابراہیم تجھ کو مجھ پر ایمان نہیں، کیا تو ایمان نہیں رکھتے؟ قالوا بلا، قال بلا، قال بلا، اس نے فرمایا کیوں نہیں، قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اے خدا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو دل کس وقت مطمئن ہوتا ہے؟ علم سے مطمئن ہوتا ہے، دلیل سے مطمئن ہوتا ہے، مشاہدے سے مطمئن ہوتا ہے، برہان سے مطمئن ہوتا ہے، حکمت اور بصیرت سے مطمئن ہوتا ہے۔ جب میرا دل مطمئن ہوگا تو آگے میں دوسرے کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے یہ صرف ایک عقیدہ نہیں، فیت نہیں، بلکہ یہ ایک عمل ہے ایسا کہ آپ کو جس چیز پر آپ نے ایمان لایا اس پر آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ ایک لفظ ہے فیت، ہم نے عقیدہ اور فیت ایسی بات نہیں، ایک اس میں آتا ہے نا کنوکشن، یہ کنوکشن ہے اصل میں، آپ نے کنوینس سے، ٹھیک ہے نا، کنوکشن ہے، ایک چیز کو آپ نے سمجھانی ہے، آپ خود اس سے مطمئن نہیں ہو، آپ کو خود اس پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو آپ دوسروں کو کس طرح کنوینس کرو گے؟ جب آپ خود کنوینس نہیں ہے تو آپ دوسروں کو
کس طرح کنوینس کروگے؟ آپ خود مطمئن ہو، دوسروں کو کس طرح مطمئن کروگے؟ تو یہ فیتھ نہیں ہے ایمان، بلکہ ایک کنوکشن ہے. یہ آپ جا کر ڈکشنری میں دیکھیں فیتھ اور کنوکشن دونوں کو دیکھیں کہ اس کا جو انہوں نے تعریف کی ہے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تعریف. اور آسان پھر بات اس سے بھی آسان، ایمان کیا ہے؟ یقیناً ایک نبی آتا ہے تو وہ غیبی امور کے بارے میں اللہ کی طرف سے خبر دیتا، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. مگر وہ نبی جو خبر دیتا ہے وہ دلیل کے ذریعے دیتا ہے، بلا دلیل نہیں دیتا ہے، ثبوت کے ذریعے دیتا ہے. اپنے مدعو کو وہ مطمئن کرتا ہے، اس کو یقین دلاتا ہے. اسی لیے تو اس کے جو پیروکار انبیاء کرام کے ہوتے وہ پھر آگ میں بھی جو ہے نا جانے کے لیے تیار ہوتے، پھر جان اور مال کی بازی دینے کے لیے بھی تیار ہوتے. پھر وہ پیغمبر کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ کرتے، پختہ ایک معاہدہ کرتے خدا کے ساتھ. اسی لیے پھر اس کو آپ میثاق بھی کہہ سکتے کہ یہ پھر ایک معاہدہ بن جاتا ہے. ایمان پھر ایک معاہدہ. جب کہا جاتا الست بربکم ربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں ہو؟ تو پیغمبر اس طرح دلیل دیتے. تو معلوم ہوا کہ ایمان صرف ایک قول نہیں بلکہ عمل ہے، اور یہ سیکھا جاتا ہے. سورہ شورا میں اللہ فرماتے اے پیغمبر اس قرآن سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا مل کتاب ولا ایمان، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان. اس قرآن سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. مگر اس کے بعد معلوم ہوا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. تو ایمان سیکھنے کا عمل ہے، اور سیکھنے کے پیچھے علم ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. کاش کہ ہمارا ایمان وہ بھی علم سے منور ہوتا، دلیل سے منور ہوتا. ہمارے پاس علم و بصیرت ہوتی تو آج ہمارا ایمان سے ایسا عمل ظاہر ہوتا جس طرح صاحب رسول سے ہوا تھا. افسوس کہ آج ہمارا ایمان اس کے پیچھے علم نہیں ہے، اس لیے ہمارا ایمان جامد ہے اور اس میں حرکت نہیں ہے. وہ جو درخت ہے ایمان کا اس کا پھل نظر نہیں آ رہا. یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم ایمان کو علم کے نور سے منور کریں، حکمت کے نور سے منور کریں، دلیل و برہان کے نور سے اس کو منور کریں، اس کو ہم سیکھیں. یہ ایک معاہدہ ہے، اور معاہدہ کو جب تک آپ سمجھیں گے اس پر سائن کس طرح کریں گے؟ معاہدہ تو دو طرفہ چیز ہوتا. میں اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں رسول کے حوالے سے، اور مجھے اس ایگریمنٹ کے شقات کا پتہ نہیں ہے، دفعات کا پتہ نہیں کہ میں کس چیز پر سائن کر رہا ہوں. یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ایمان کو سیکھیں. تو معلوم ہو کہ ایمان ایک معاہدہ ہے پیغمبر کے حوالے سے جو ہم خدا سے کرتے، ان چیزوں پر یقیناً جن کو اللہ کی طرف سے بیان ہوتا، پھر ان بیانات کو، ان چیزوں کو ہم سمجھتے، اس پر ہم عمل کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي